عزیزان گرامی، مقالہ نگاری کے حوالے سے اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے گزشتہ لیکچر میں چند بنیادی باتیں موضوع کے حوالے سے یا موضوع کے انتخاب کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کی تھی، اور اس سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے کہ موضوع کیسا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ موضوع مقالہ نگار کی دلچسپی کا ہونا چاہیے، اس کا دائرہ تحقیق ان سطحوں تک محدود ہونا چاہیے جو اس کے دائرہ دانش میں اور دائرہ فہم میں ہیں، اور اس میں اس کا خاص دلچسپی کا عنصر جو ہے وہ اس میں شامل ہو۔ اسی بات کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ موضوع جو ہے وہ اس کے مزاج سے میل کھاتا ہو اسکالر کے، اور اسے اس کام کی لگن ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایسا موضوع منتخب کرنا چاہیے جس پر تحقیق کی جا سکے۔ یہ نہ ہو کہ دو گام پہ چل کر سانس پھول جائے اور آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے۔ اتنے آپ کے پاس اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ آپ اس موضوع کو پھیلا بھی سکیں اور سمیٹ بھی سکیں، اور آپ کی پوری گرفت اس موضوع پر ہو، اور پھر یہ کہ اس میں سے نتائج جو آپ اخذ کریں گے اس میں آپ کو کوئی دقت نہ ہو، آسانی سے آپ اس میں سے نتائج جو ہیں وہ اخذ کر سکیں اور اپنی تجاویز جو ہیں وہ دے سکیں۔ پھر تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ موضوع ایسا ہو جس سے اس علم میں جس کے حوالے سے موضوع منتخب کیا گیا اس میں کوئی نہ کوئی اضافہ ہوتا ہو، اور ایک معلومات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ فراہم ہو۔ یہ نہ ہو کہ بالکل وہ جامد صورتحال ہو، نہ کو آگے کی طرف پیش رفت ہو، نہ کو پیچھے قدم ہٹانے کی گنجائش ہو۔ تو اس طرح کا موضوع نہیں ہونا چاہیے۔ تحقیق جو ہے وہ علم کے سلسلوں کو آگے بڑھاتی ہے، معلومہ حقائق جو ہیں ان کی بنیاد پہ نامعلوم سرزمینوں کو تسخیر کرتی ہے۔ اس کے بعد موضوع طے کرتے وقت خود سے یہ سوال کیجئے کہ اردو ادب کے میدانوں اور کن موضوعات پر تحقیق ہو سکتی ہے، یعنی اس کے دائرہ امکان کا علم ہونا چاہیے کہ یہ موضوع جو ہے یہ کن نئی زمینوں کو اور کن نئے علاقوں کو ہمارے مفتوحہ علاقے بنا دے گا، اور کون سے علم کے آفاق ہیں جہاں تک آپ کی رسائی ہوگی۔ اس کے بعد ہے کہ موضوع ایسا ہو کہ جب وہ آپ کا کام جو ہے تحقیق کا وہ اشاعت پذیر ہو تو لوگوں کی اور قارئین کی اس میں دلچسپی ہو، اور اس میں ندرت ہونی چاہیے۔ بے شمار کتابیں، ہزاروں لاکھوں کتابیں جو ہیں مارکیٹ میں موجود ہیں، ہر موضوع پر کتاب موجود ہے۔ ان تمام کتابوں کے ہوتے ہوئے اور ان تمام تحقیقات کی موجودگی میں آپ کو ایسا موضوع منتخب کرنا چاہیے جو ان سب سے الگ ہو۔ اگر آپ نے بھی وہی بات کرنی ہے
جو پہلے کی جا چکی ہے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں آپ، کیونکہ اس موضوع پہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اگر آپ اس میں کچھ اضافہ کر رہے ہیں، کوئی نئی بات، کوئی انوکھی بات، کوئی منفرد بات جو ہے وہ آپ کے دھیان میں آئی ہے، تو پھر اس کی گنجائش نکلتی ہے اور وہ قارئین کے لیے دلچسپی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے بعد ایسا ہو کہ ایسا موضوع منتخب کرے جس سے سر کرنے کی آپ میں صلاحیت ہو، یہ نہ ہو کہ اتنا بوجھ آپ اپنے سر پہ لاد لیں اور اتنا مشکل موضوع رکھ لیں کہ پہلا باب ہی آپ سے مکمل نہ ہو سکے۔ اس موضوع کو آخر تک نبھانے کی استعداد اور صلاحیت آپ میں موجود ہونی چاہیے۔ پھر موضوع ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر کافی مواد سیر حاصل گفتگو آپ کر سکیں، اور کتابوں کی صورت میں، آثار کی صورت میں، آرکائیوز کی صورت میں، زبانی اورل ہسٹری بھی ہوتی ہے، اورل ہسٹری کی صورت میں ایسی چیزیں آپ کے سامنے موجود ہوں جن کی روشنی میں آپ نئے امکانات کا سراغ لگا سکیں۔ اس کے بعد ہے کہ بین العلومی موضوعات جو ہیں وہ عام طور پہ بہت شاندار سمجھے جاتے ہیں۔ میں پہلے بھی اس پہ اشارتاً گزارش کر چکا ہوں کہ سب سے بہترین جو موضوع ہوتا ہے اس میں بین العلومیت پائی جاتی ہے۔ مثلاً ادب کا، آپ نے اردو ادب کا جائزہ لینا ہے تو نفسیات کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، عمرانیات کی روشنی میں، سائنس کی روشنی میں، تو یہ دیگر جو علوم ہیں ان کو ادب کے ساتھ انٹر لنک کیا جائے اور ان کی روشنی میں، ان کی مدد سے، ان کے ذریعے ادب میں نئی صورتحال دریافت کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ خالی خولی ادب نہیں ہوتا، محض تفریح کا ذریعہ ہی نہیں ہوتا، یا آپ کی دانش کو یا آپ کے علم کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر تاریخ بھی ہوتی ہے، اس کے اندر سماجیات بھی ہوتی ہے، اس کے اندر معاشیات بھی ہوتی ہے، اس کے اندر نفسیات بھی ہوتی ہے، فلسفہ بھی ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ادب سے نکال کے تو ایک مختلف پرسپیکٹو میں، ایک مختلف تناظر میں آپ جب ادب کا جائزہ لیں گے تو دلچسپ صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ادب جو ہے وہ ریڈیبل ہو جائے گا، پڑھنے کے لائق ہو جائے گا، اور قارئین جو ہیں وہ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اس کے بعد ہے کہ بین العلومیت جو ہے نا، اس میں مختلف جو فنون ہیں ان کا جائزہ آپ ادب کی روشنی میں لے سکتے ہیں۔ مثلاً ہم نے کئی کام کروائے اردو ناول میں تاریخ نگاری۔ اب تاریخ جو ہے ایک الگ سے ایک سوشل سائنس ہے، سماجی علم ہے، تو ناول میں کہاں کہاں تاریخ کا ذکر ہوا، کون سی کہانیاں تاریخ کے تناظر میں لکھی گئی۔ کچھ تو خالص تاریخی ناول لکھے گئے، وہ الگ ہے، نسیم حجازی اور رئیس احمد جعفری اور ایم اسلم کے جو ناول ہیں وہ تو تاریخ ہی اس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کو دلچسپ انداز میں آپ نے بیان کر دیا۔ لیکن وہ کون سے ناول ہیں جن میں غیر محسوس طریقے سے تاریخ در آئی ہے، اور بعض ناول ایسے ہیں کہ جن کو تاریخ ہی کو بنیاد بنا کر بات کی گئی۔ مثلاً کئی چاند تھے سر آسماں، یہ ناول، پھر اور بہت سارے ناول، عزیز احمد کے ناول ہیں، ناولٹ ہیں جن میں ایک پوری تاریخی سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے، اور بھی ناول لکھے گئے۔ پھر ناول نفسیات کی روشنی میں کون سے ناول نگار ہیں جنہوں نے
انسان کی ان خوابیدہ جو شعوری کیفیتیں ہیں، لاشعوری کیفیتیں ہیں، ان کو ناول کا موضوع بنایا۔ سب سے پہلا ناول تو امراؤ جان ادا تھا، اس کو نفسیاتی ناول کہا گیا۔ اس میں نفسیات، ایک عورت کی نفسیات جو ہے اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح عمرانیات کے تناظر میں ناول، سوشل معاشرتی ناول جن کو آپ کہتے ہیں، وہ لکھے گئے، ان کا جائزہ۔ تو یہ بہت ہی کام اس پہ ہوا، لیکن مزید کام کرنے کی گنجائش اس میں موجود ہے، اور اس کو موضوع بنا کے جب آپ چلیں گے تو ایک نیا تناظر جو ہے وہ فراہم ہو جائے گا، اور ایک نئی صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تحقیق جو ہے وہ قابل قدر ہوگی، اور یہ آپ کے کریڈٹ میں جائے گا کہ آپ نے ایک منفرد کام جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا رخ ہے۔ پہلا رخ تو ہم نے یہ دیکھا کہ موضوع کیسا ہونا چاہیے۔ اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ موضوع کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات جو اس کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ بھی ہمارے دھیان میں ہونے چاہیے۔ موضوع کے انتخاب کے وقت ہمیں یہ بات جو ہے وہ بھی اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ موضوع ایسا تو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ اس کے مثبت پہلو ہیں، ان کو لانا چاہیے، لیکن کون سے منفی پہلو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ موضوع کیسا نہیں ہونا چاہیے، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اب اس میں آپ پہلا جو نقطہ ہے، کیسا نہیں ہونا چاہیے، موضوع خالص تنقیدی نہ ہو۔ ہمارے بہت سے مقالے لکھے جا رہے ہیں جن میں تنقید ہے، جائزہ، تنقیدی جائزہ، فلاں جو تخلیق ہے اس کا تنقیدی جائزہ۔ بھئی آپ تو تحقیق کر رہے ہیں، تنقید جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، تنقید کا ایک الگ دائرہ ہے۔ نقاد جو ہے وہ اور عوامل ہیں جن کو لے کے چلتا ہے اور وہ تنقیدی فریضہ انجام دیتا ہے۔ یہ تنقید تو ہے نہیں، البتہ تنقید اس کا حصہ ضرور ہے کہ آپ جب تک مواد کو جو آپ نے جمع کیا اس کو ایک تنقیدی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اس کی جانچ پرکھ نہیں کریں گے۔ تنقید جانچ پرکھ ہی ہوتا ہے نا جی۔ اس وقت تک آپ تحقیقی عمل کو صحیح طور پہ بروئے کار نہیں لا سکیں گے۔ لیکن خالص تنقیدی موضوع رکھ لینا جو ہے یہ تحقیقی عمل سے اپنے آپ کو خارج کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کا کام تحقیقی ہے، یونیورسٹیز میں جو کام ہو رہا ہے وہ تحقیق پر ہو رہا ہے، اور تحقیق جو ہے وہ معلوم حقائق کی روشنی میں نامعلوم سرزمینوں کی بازیافت، یہ کام ہے۔ تو تنقید تحقیق کے دائرے میں شامل ہے ایک جزو کے طور پہ، کلیت جو ہے وہ تحقیق کو حاصل ہے، اور تحقیق کے جملہ جو اصول ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے تحقیقی جو فریضہ ہے یہ انجام دینا چاہیے۔ تو خالص تنقیدی نہ ہو، اور تحقیقی کاموں میں تھوڑا بہت تنقید کا آپ شامل کر سکتے ہیں، اور اس سے بہتر بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ تحقیق کے لیے تنقید بہت ضروری ہے، اور تنقید کے لیے تحقیق جو ہے وہ لازمہ ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا میر جو ہیں وہ کس زمانے کے شاعر ہیں، تو آپ ان کے کلام پہ تنقید نہیں کر سکتے۔ اس عہد کا تعین کر کے، اور وہ تحقیق کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، لازم و ملزوم ہیں، لیکن ان کا کتنا حصہ ہے اس کا تعین بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ تنقید کو آپ اوور کم ہو جائے اور وہ تنقیدی ایک مقالہ بن جائے، بلکہ تحقیقی مقالہ نہ رہے۔ تو اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسا موضوع آپ کو ہرگز نہیں لینا چاہیے جس پر پہلے کام ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے کہ مختلف جو یونیورسٹیز ہیں
پاکستان کی یا پنجاب کی حد تک ان میں جو کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت سا کام کیا گیا اور ان مقالات کی ایک فہرست جو ہے وہ ترتیب دی بعض لوگوں نے، اور جو موضوعات کی فہرست دی ہے جن پہ پہلے کام ہو چکا ہے۔ اب اس کو ایکسٹینڈ تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں توسیع تو کر سکتے ہیں، اس کی کسی نئی جہت کا آپ سراغ لگا سکتے ہیں، لیکن جو کام ہو چکا اس کو بالکل ہاتھ نہ لگائیں آپ، البتہ اس سے استفادہ کریں، آپ اس سے آپ مواد لیں کہ یہ کام ہوا، یہاں تک ہوا اور یہ فلاں نے کیا۔ اب اس میں آگے کیا گنجائش پیدا ہوتی ہے، کیونکہ تحقیق جو ہے وہ کسی بھی مقام پہ ختم نہیں ہوتی، تحقیقی عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے، ایک جاری و ساری عمل ہے، کہیں آپ بند نہیں لگا سکتے۔ کسی ایک شخصیت پہ اگر کام ہو چکا ہے تو اس شخصیت میں کے حوالے سے بعد میں بھی کام کرنے کی گنجائش رہتی ہے، اس کا کوئی نیا زاویہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ بعض شخصیات ایسی ہیں جن کی تاریخ ولادت کا تعین بہت بعد میں ہوا تحقیق کے ذریعے، اب نئے تاریخ ان کی جو ولادت ہے اس کے تعین کے بعد اس کی شخصیت اور ذات میں تحقیق کے نئے زاویے نکل سکتے ہیں کہ اس کا تو دور ہی یہ بنتا ہے، تو اس نئے دور کے جب آپ نے تحقیق سے ثابت کر دیا کہ اس کی تاریخ ولادت یہ نہیں ہے، مثلا اقبال کی جو ہے بہت بعد میں طے ہوئی، ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کا اس میں بہت عمل دخل تھا، اس میں تحقیق کر کے تو غالب کی اقبال کی جو 100 سالہ تقریبات منائی گئی اس میں انہوں نے یہ چیز بھی جو ہے وہ پیش کی کہ اصل جو ان کی تاریخ ولادت ہے وہ یہ ہے۔ تو امکانات جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، لیکن وہ امکانات ہیں کیا، اس تک آپ کی رسائی مطالعے کے بعد اور چیزوں کو جانچنے پرکھنے کے بعد ہوگی۔ لیکن اگر آپ بالکل خالی خولی بیٹھے ہوئے ہیں اور مبلغ علم ہی آپ کا نہیں ہے اس خاص موضوع کے حوالے سے، تو مشکل پیش آئے گی اور پھر اس موضوع کو آگے بڑھایا نہیں جا سکتا، اس میں وسعت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ ہے کہ اس موضوع پر مقالہ نہیں لکھنا چاہیے جس پر آپ خود بھی پہلے کام کر چکے ہیں۔ مثلاً بعض ایم اے میں ایک موضوع لیا آپ نے اگر، تو اس میں کام کیا اور آپ کو سند مل گئی، اس کی سندی تحقیق آپ نے کی، اس کے بعد آپ ایم فل میں آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اسی موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ نہ، یہ کام نہیں کرنا آپ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو دائرہ امکان تھا ایم اے میں، اس دائرہ امکان تک آپ پہنچ گئے۔ اب کوئی اور اگر اس میں کوئی نیا زاویہ لے آتا ہے تو اس کو کام کرنے دینا چاہیے، آپ خود نیا موضوع اپنے لیے منتخب کریں، کیونکہ اس میں جب آپ ایم فل کے لیے اسے منتخب کر لیں گے اپنے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک زیادہ حصہ جو ہے وہ آپ نقل کر دیں اس میں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی شخصیت پہ اگر آپ نے ایم اے میں کام کیا ہے تو اس کے سوانحی حالات کا جو پورا چیپٹر ہے، کیا وہ آپ اسی طرح اٹھا کے ایم فل میں نہیں لے آئیں گے؟ یا آپ کہیں جی کہ اس میں یہ تبدیلی ہو گئی؟ سوانحی حالات میں تو کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہوتا۔ ایک شخصیت نے ایک زمانہ گزار کے اس کے بعد چلی گئی، اس کے بعد جو تمام ممکنہ معلومات ہیں وہ تو آپ نے اس کے سوانحی حالات میں دے دیں۔ یہاں پیدا ہوئے اور والد کا نام یہ تھا اور والدہ کا نام یہ تھا اور یہ سلسلہ زندگی کا اس کا راز، پورے سوانحی حالات آپ نے دے دیے، تو یہ زیادتی ہوگی کہ ایک موضوع پہ آپ تحقیق کر کے اور سند حاصل کرنے کے بعد دوبارہ اسی کو موضوع بنا لیں، اگلے
درجے کے لیے، تو یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور اس سے آپ کوئی نیا اضافہ نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے یہاں پہ تو عجیب رواج ہے کہ مقالہ جب لکھا تو پہلے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مضمونوں کی صورت میں چھپوا دیا، وہ فائدہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد اس کو یکجا کر کے کتابی صورت میں چھاپ لیا، وہ الگ سے فائدہ اٹھا لیا، اور پھر اس کو اگلے درجے کے امتحان کے لیے، اعلیٰ امتحان کے لیے اس کو استعمال کر لیا۔ تو کئی طرح سے، جس طرح وہ ایک شاعر جو ہے وہ اپنی ایک غزل جو ہے وہ ہر مشاعرے میں سنا دیتا ہے، اور ہر ایک سے داد بھی وصول کرتا ہے اور رقم بھی وصول کرتا ہے، ایک ہی غزل ہے، اور اس کو یہ کام نہیں کرنا۔ تحقیق میں یہ کام نہیں ہوتا۔ تحقیق میں تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی نیا مال کیا ہے، آپ کی جیب میں کیا ہے، کوئی نئی بات نکالیں، اس میں اس امر کی گنجائش نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ آپ کو حوصلہ دیں یا آپ کو کہیں کہ نہیں جی ہو سکتا ہے کام، تو ان کی بات مان کے تو سوائے رسوائی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں پہ کئی مثالیں ایسی ہیں کہ پہلے ایک درجے میں کام کیا اور پھر اگلے جو درجہ تھا اعلیٰ ترین، اس کے لیے پھر اسے منتخب کر لیا، تو اس میں کوئی نئے امکان کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ اس کو پہلا جو ہے وہ کام آپ نے کیا، آپ کا جو دائرہ خیال تھا یا دائرہ ادراک تھا اس کی حد تک وہ کام مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کون سی نئی بات اس میں نکالنی ہے؟ کیا اس کی تاریخ پیدائش میں کہ اس میں یہ جناب میں نے تو میرٹھ لکھا تھا تو وہ تو آگرے میں پیدا ہوئے تھے؟ اگر تو یہ ایسی صورت حال ہے تو اس کو تو آپ لے کے چل سکتے ہیں، اور نئے اگر معلومات آپ کو فراہم ہو گئی ہیں تو اس کو لے کے، لیکن اگر وہ میرٹھ ہی ہیں، میرٹھ میں ہی پیدا ہوئے تھے، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ موضوع زیادہ وسیع نہیں ہونا چاہیے، آپ کے قابو میں آ جائے۔ یہ نہ ہو کہ اس طرف سے سرا آپ پکڑیں تو دوسرا سرا ہاتھ سے نکل جائے، دوسرا پکڑیں تو پہلا سرا جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے۔ اس کی تحدید ہونی چاہیے۔ آپ جب سائناپسس بناتے ہیں تو اس میں تحدید کار آپ ایک باقاعدہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یہ موضوع جو ہے یہ فلاں زمانے سے فلاں زمانے تک کے عرصے کو محیط ہے۔ یہ نہیں اردو غزل میں شعور کی رو، وہ اردو غزل تو وہ امیر خسرو سے اس کا آغاز ہو گیا، اس کو آج تک لے کے آئیں گے آپ بھی، اور آپ کی نسلیں بھی بوڑھی ہو جائیں گی تو یہ کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ کام ایسا ہو کہ جو تحدید اس کی ہو اور وہ ایک خاص وقت میں آپ مکمل کریں۔ یہ بھی یونیورسٹی کی طرف سے وقت دیا جاتا ہے آپ کو کہ یہ 3 مہینے آپ کے پاس یا 4 مہینے ہیں، اس میں آپ نے مکمل کرنا ہے، اور اگر لامحدود کام پکڑ لیں گے آپ تو اس کو مکمل کس نے کرنا ہے، اس کی تکمیل کب ہوگی؟ تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور بعض دفعہ ہم کسی شخصیت کی پوری زندگی کیا، وہ اس کی زندگی جو ہے وہ ایک زمانہ ہوتا ہے، وہ بھی قابو میں آنے والی نہیں، اس کی کوئی ایک جہت یا ایک اس کا جو زمانہ ہے، یا اس کی جوانی کا مثلا، یا فلاں پیریڈ جو ہے اس کی تخلیقی جو اس کا عمل تھا اس میں، تو اس کو آپ اس کے بعد موضوع زیادہ تنگ نہ ہو، مطلب اتنا کنجسٹڈ اور جس میں آپ کو مواد ہی نہ مل سکے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب ہاتھ میں آ گئی، اس کا ٹائٹل دیکھا، موضوع پسند آ گیا، مثلا اردو ناول کے رجحانات یا اردو ناول کے نئے رجحانات، اس پہ کوئی کتاب منظر عام پہ آئی، آپ نے وہ موضوع رکھ لیا اور سارا مواد جو ہے وہ اس کتاب سے لے لیا، ایک کتاب ہاتھ میں، کاتا اور لے دوڑی، بس ٹھیک ہے جی شکر ہے ہمارا یہ مرحلہ طے ہوا۔ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ کے سامنے متنوع مواد نہیں ہوگا
اس موضوع کے حق میں، اس موضوع کی مخالفت میں متعدد مضامین، کتابیں، رسائل، اخبارات جن میں اس کے حوالے سے مضامین لکھے گئے ہوں یا گفتگو کی گئی ہو، اس وقت تک اس موضوع کو آپ نے نہیں لینا، اس کا انتخاب نہیں کرنا، اس کا دیکھ کے کہ اس کے بارے میں مواد کافی موجود ہے تو پھر اس موضوع کا انتخاب کریں۔ محدود موضوع پر اچھا مقالہ نہیں لکھا جا سکتا۔ اس کے بعد اگلا نقطہ ہے کہ اگر ان شخصیات پر جن کو آپ نے موضوع بنایا، جب تک بے خوفی سے نہ لکھا جائے اور آپ غیر جانبدار ہو کر ان کا تجزیہ نہ کر پائیں تو ان شخصیات کے موضوعات کو نہیں لینا چاہیے۔ ایک تو وہ موضوع نہ ہو جس سے آپ کو عقیدت ہے، کیونکہ عقیدت میں نام کے ساتھ بھی سابقے لاحقے آپ لگائیں گے، جس کی تحقیق میں کوئی اجازت نہیں۔ نام تو سنگل، ہم کوئی اعلیٰ حضرت اور فلانا نہ، بالکل نہیں۔ جو نام ہے اصل، سائم بخاری نام ہے تو سائم بخاری لکھیں گے، اور اس کے آگے پیچھے آپ کچھ نہیں لگائیں گے۔ یعنی تمام ایڈجیکٹیوز جو ہیں، توصیفی کلمات جو ہیں، وہ آپ نہیں لگا، اجازت نہیں ہے تحقیق میں۔ ایون یہ کہ ہم صاحب بھی نہیں لکھتے، محترم صاحب، صرف جو نام ہے ان کا۔ اب دیکھیں نا، منیر نیازی، بس بہت کافی ہے، اور اسی حوالے سے آخر تک وہ نام جو ہے وہ چلتا ہے۔ یہ نہیں کہ شروع میں آپ نے کوئی اور نام دے دیا اور آخر میں دوسرے نام سے جو اس کا نک نیم ہے یا اس کا قلمی نام ہے اس حوالے سے آپ گفتگو کرتے رہیں۔ تو ایسا نہیں، جو نام پہلے آپ نے طے کر لیا، جو اس کا اصل نام ہے، اسی نام سے آخر تک آپ چلیں گے۔ اور اس کے بعد یہ کہ کسی مصلحت کو یا مفاد کو درمیان میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ رواج دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، سی ایس پی آفیسر ہے اور شاعر ہے تو اس کو نوید سنا دی کہ جناب آپ پہ ہم تحقیقی کام کروا رہے ہیں، صرف اس کی خوشنودی۔ اس سے آپ نے ادب کی کیا خدمت کی؟ ہو سکتا ہے کہ نقاد جو ہیں وہ انہیں کسی کھاتے میں ہی نہ رکھتے ہوں، ان کا کوئی مقام ہی نہ ہو، کوئی شاعری میں ہی مقام نہ ہو، وہ مقام صرف آپ کے ذہن میں ہے جو آپ نے بنایا ہوا ہے، وہ ان کے عہدے کا مقام ہے جس کی وجہ سے آپ ان پہ تحقیق کرانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں کسی مفاد کو، کسی مصلحت کو درمیان میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد زیادہ تکنیکی موضوع بھی نہ ہو جو الجھن کا باعث بن جائے، مثلا علم عروض پہ، علم قافیہ پہ، علم نحو پہ، ثنائے بدائے، تاریخ گوئی وغیرہ، صوتیات، لسانیات کے کئی شعبے، ایسے موضوعات ہیں کہ جن کے لیے بہت وسیع علم کی ضرورت ہے اور تجربے کی ضرورت ہے۔ آپ جب تک شاعری نہیں ہے، آپ علم قافیہ پہ کیا لکھیں گے؟ علم ردیف پہ کیا لکھیں گے؟ صوتیات کا کوئی آپ نے شعبہ لے لیا تو اس پہ آپ کیا لکھیں گے جب تک آپ کو اس پہ کمانڈ ہی نہیں ہے؟ تو یہ تکنیکی موضوعات ہیں نا، فنی، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور یہ بات ہو چکی کہ جس سے آپ کو شدید جذباتی لگاؤ ہے، جذباتی لگاؤ بھی، اور عناد، اگر دشمنی ہے تو وہ تو پھر آپ غیر جانبدار نہیں رہے نا، پھر تو آپ نے شاید موضوع کا انتخاب ہی اسی لیے کیا ہے کہ چن چن کے اس کے جو کمزور چیزیں ہیں ان کو نمایاں کیا جائے۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا۔ دیکھیں، بات یہ ہے، محقق جو ہے نا، وہ قطعی طور پر غیر جانبدار ہوتا ہے، نہ کوئی جذباتی، نہ کوئی عقیدت کا مرحلہ، سلسلہ جو ہے وہ دامن گیر نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے یہ بات جو ہے اس کو پوری طرح دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسا موضوع آپ نے لے لیا جس کا بہت سا مواد جو ہے وہ کسی دوسری زبان کے ادب میں ہے، مثلا انگریزی میں ہے
یا فرانسیسی میں ہے. تو یہ جو زبانیں ہیں جن میں آپ کا مواد موجود ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے. اگر انگریزی سے آپ کو مواد مل رہا ہے تو انگریزی زبان پہ پوری آپ کو کمانڈ ہونی چاہیے اور پورا آپ کی دسترس ہو، اور پھر آپ اس موضوع کا انتخاب کریں، کیونکہ پھر آپ مواد کیسے لیں گے؟ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا لکھا ہوا ہے. وہ کسی سے ترجمہ کروا کے اگر آپ آگے چلیں گے تو اس میں وہ بات نہیں رہے گی. جو بات جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کی جو اپروچ ہے اس سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن کو دھیان میں رکھنا چاہیے. اگلا ہمارا جو لیکچر ہوگا اس کو میں اشارہ دے دوں کہ پھر موضوع کیسا ہونا چاہیے، کیسے تلاش کیا جائے، اس پہ ہم اگلے گفتگو جو ہے اگلے لیکچر میں بات کریں گے. آپ سلامت رہیے، اپنا خیال رکھیے. ان دنوں میں خاص طور پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اسی لیے ہم آمنے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر رہے کہ سماجی فاصلہ ہمیں رکھنا ہے، اور آپ سے آن لائن پہ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے اہل خانہ کی بھی حفاظت کرے.